دعا کے اندر آپ دیکھیں، آپ جاتے ہیں نا عمرے کے لیے، تو مجھے بھی ایگزیکٹ وہ دعا اس نے، لیکن کچھ الفاظ یاد ہے، جب ہم آب زمزم پیتے ہیں طواف کعبہ اور نوافل ادا کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنا رزقا طیبا مبارکا، اس کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما، اور کون سا رزق؟ بابرکت رزق عطا فرما۔ رزقا طیبا کثیرہ نہیں ہے، کیونکہ پاکیزہ رزق اور بابرکت رزق اس وقت رزق بنتا ہے کہ جب آپ دین کے احکام کے مطابق جو ہے معاملات کو انجام۔ تو میں لاسٹ میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ تو بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، جو بھی میرے پاس کچھ وقت تھا۔ یہ بھی ایک مکمل ٹاپک ہے۔ میں اپنے علاقے میں 6 ہفتوں پر مشتمل 8 ہفتوں پر مشتمل احکام تجارت کورس کرواتا ہوں۔ میں NFC ہاؤسنگ سوسائٹی واپڈا ٹاؤن کے ساتھ میرا گھر ہے، اور ملینشیا سوسائٹی میں میری مسجد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جب کبھی بھی یہ کورس میں لانچ کروں گا تو یہاں پر بھی ایک پمفلٹ بھیج دوں گا، تو آپ میں سے اگر کسی کو بھی چاہے، ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، 6 ہفتے آپ جو ہے 1.5 گھنٹے 9 گھنٹے مسلسل جب آپ تجارت کے احکام سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے سے آپ کو کسی حد تک تفصیلی احکام معلوم ہوئے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تو میرا آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ اپنے علاقے کے کسی متبحر عالم سے اپنے معاملے کو ایک دفعہ ڈسکس ضرور کریں کہ میں یہ کام شروع کرنے والا ہوں تجارت کرنے کے لیے، شراکت کے لیے، مداربت کے لیے، یا وراثت کی تقسیم کے لیے، تو آپ بتائیے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو آپ اگر اس طرح کریں گے تو اگر کوئی غلطی یا کوئی خامی آپ کے کام میں ہوگی تو شروع میں ہی اس کی ریکٹیفیکیشن ہو جائے گی۔ بعد میں پھر جب کام شروع کر دیا جاتا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ جناب چلیں جی مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے مشورہ کرتے ہیں، اور عالم صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اور عالم کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی تو آپ نے جو کیا یہ تو غلط، آپ نے پیسے لگا دیے ہوتے ہیں، آپ 2-4 مہینے میں کیا سے کیا کر چکے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا پیچھے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ پھنس جاتے ہیں۔ یعنی ایسی صورتحال ہوتی ہے نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے شروع میں اگر آپ معاملات کو ڈسکس کریں گے تو آپ کے لیے کیا آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ میں ایک کتابچہ بھی لے کر آیا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے احکام اور فضائل، ٹھیک ہے؟ بالکل چھوٹا سا کتابچہ 30 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن بہت عام فہم انداز میں زکوٰۃ کے مسائل سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ از اول تا آخر، میرے خیال میں بہت زیادہ تو بہت بھی سلو پڑھتے ہیں نا، 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، ایک بیٹھک میں یا 2 بیٹھک میں آپ اسے جو ہے ضرور پڑھیے گا۔ احکام ہیں زکوٰۃ سے متعلق، ان احکام کو آپ پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت ان کی روشنی میں آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، کہیں دقت ہے تو اس کتابچے میں میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ مجھ سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ انتظامیہ جامع مسجد شاہ کمال اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس خوبصورت 4 ہفتوں پر مشتمل فرض علوم کورس کا اہتمام کیا، اور آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کورس میں شرکت کی، دین کو سیکھا، دین کو سمجھا، اور یقینی طور پر آپ اب دین پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ ایک حدیث مبارک سنا کر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا تاکہ آئندہ بھی آپ لوگ اس طرح کے پروگرامز میں شرکت کرتے رہیں۔ ہمارا دین کی طرف آنا، ہمارا بولیں دین کی طرف آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے
اللہ رب العزت ہم سے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ سائن ہے، یہ علامت ہے، نشانی ہے اس بات کی۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ